ہے اللہ اکبر، ایسی ذات ہے غوث پاک کی، خدا کی قسم کہ آپ کے نام کی تسبیح پڑھنے والے ولی ہو گئے۔ حضور غوث پاک جس رات پیدا ہوئے پورے جیلان میں لڑکے ہی پیدا ہوئے اور سب اللہ کے ولی، لڑکے ہی پیدا ہوئے سب اللہ کے ولی ہو گئے۔ حضور غوث پاک ایک ایسی ذات کا نام ہے میرے ملت کے نوجوانوں، آپ فرماتے ہیں جیسے زمین پر آسمان کا سایہ ہے ایسے تمام میرے چاہنے والوں پر میرا سایہ۔ آپ فرماتے ہیں مقام ناز میں جب ہوتے تھے، ایک ناز کا مقام ولیوں پر طاری ہوتا ہے، اور جب وہ مقام طاری ہوتا ہے تو اللہ کے ولی اللہ پر ناز کر کے کچھ باتیں ایسی بولتے ہیں نہ سمجھے لوگ اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں، لیکن وہ مقام ناز کی بولی ہوتی ہے۔ ان کو اپنے رب پر اتنا وہ ہوتا ہے اور اتنا اللہ ان کو اختیار دے دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں میرا مرید چاہے جیسا ہو۔ عبد القادر تو اچھا ہے، میرا مرید چاہے جیسا ہو۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں قادری کو جب تک توبہ کی توفیق نہیں ہو جائے گی تب تک قادری کو موت نہیں آئے گی، تب تک موت نہیں آئے گی۔ اے سنیو اپنی قسمت پر ناز کرو، حضور غوث العظم سے محبت کرو۔ محبت خدا کی قسم ایسے نہیں ہو جائے گی۔ محبت کے لیے تمہیں اپنے دل کو نذرانے میں پیش کرنا ہوگا، محبت کے لیے ان کی یاد میں اپنے خیال کو چاروں طرف سے ہٹا کر کے ان کے جانب تمہیں لگانی پڑے گی اپنے خیال کو۔ اگر تمہارا تصور و خیال ان کے جانب لگ جائے گا تو سنو، جب محبت ہوتی ہے نبیاں، جب محبت ہوتی ہے تو جس میں دو ہوتے ہیں دل ایک ہو جاتا ہے۔ جب محبت ہوتی ہے مولانا صاحب، جس میں دو ہوتے ہیں دل ایک ہو جاتا ہے۔ محبت ہوتی بڑی مشکل ہے، اور یہی ایک ایسا عمل ہے جو ریا سے پاک ہے۔ محبت ہی ایک ایسا عمل ہے جو ریا سے پاک ہے۔ یاد رکھو، محبت میں سب کچھ لٹانا پڑتا ہے، محبت میں بندہ جو ہے سوال و جواب تک کرنا بند کر دیتا ہے۔ محبت بہت نازک مقام کا نام ہے۔ جب شمس تبریز نے دیکھا کہ مولانا روم اتنے بڑے عالم دین ہیں، ذرا ان کے دل میں میری کتنی محبت ہے، میرا کتنا خیال کرتے ہیں، آپ نے جائزہ کے لیے کہا مولانا ذرا جائیے اور شراب کو لے کر کے آئیے۔ آج کے لوگ ہوتے تو سوال و جواب میں پڑ جاتے، لیکن آپ سوال و جواب کی دنیا میں نہیں گئے۔ آپ جان رہے تھے کہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈھنگ۔ یہ اللہ والے ہیں، دیتے ہیں سب کچھ مگر ان سے چاہیے لینے کا ڈھنگ کچھ، اور بہت آزماتے ہیں دیتے ہیں تب کچھ۔ بہت لوگ آتے ہیں ہر جگہ تو ہوشیار چالاک بنتے ہی ہیں، اللہ والوں کو بھی بارکام آ کے ان کو بھی بیوقوف سمجھتے ہیں، دو چار دن پان اور لا کے دے دیتے ہیں، سوچتے ہیں کہ ساری ولایت نہیں، ساری ولایت نہیں لے دو۔ اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔ 21 سال قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کالی چائے کی ہانڈی اور آگ کی انگیٹھی کو اپنے سر پر رکھ لی اور میڑھا بنا کر کے اس پہ انگیٹھی رکھی، ہانڈی رکھی، اور اس آگ کی گرمی سے پورے سر کا بال جھڑا۔ ایک تو دو دن نہیں، حضرت کئی سال خدمت میں رہے۔ ولایت مرشد سے لینی اتنی آسان ہے، اتنی آسان ہے ولایت لینا، دل دینا پڑتا ہے، اور جب دل ہی دے دیتا ہے تو رہ کیا جاتا ہے۔ اور دل دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پوچھو اویس قرنی کی ذات سے، پوچھو بلال حبشی کی ذات سے، پوچھو حضرت ابو بکر کی ذات سے، پوچھو حضرت عمر بن خطاب کی ذات سے، دل دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دل دیا تھا تو بنو امیہ نے الٹا لٹکا دیا اور کانٹے کی چھری سے اتنا مارا کہ حضرت بلال کے جسم کے سارے خون زمین پر گرم زمین پر لٹا کے پتھر رکھ دیا۔ دل دینا آسان سمجھتے ہو؟ لفظ کا بولنا آسان ہے، حقیقت پہ آنا
मामूली काम नहीं है। इसलिए मुसलमानों, बदल वक्त मुसलमानों और खुदा के लिए चिराग बन के जलो, बद्र मुस्तफा के लिए अल्लाह की बारगाह में सर्वसजूद हो जाओ, मोहब्बत का पैगाम बांटो, आपस में मिल्लत और यकजहती कायम करो। और ये थोड़ी थोड़ी बातों पर उलमाए अहले सुन्नत की नाकदरी, इमाम हजरात की नाकदरी, मुदर्रिसीन हजरात की नाकदरी और इनकी हक तलफी, ये आप पूरी कौम के लिए खसारा बन रहे हो। याद रखो, जिसका जो काम है वही अंजाम देगा। मदरसा चलाना एक आलिम का काम है, आपका काम चंदा देना है, आपका काम जो है इनकी हिमायत में रहना है, इनकी मदद करना है, इनके बाजू बन जाओ, इनकी ताकत बन जाओ, इनकी कुव्वत बन जाओ, इनकी हाँ में हाँ मिलाओ। लेकिन आप जिस दिन इनको मशवरा देना शुरू कर दोगे, याद रखो हदीस शरीफ में है, एक ऐसा वक्त आएगा कि आलिम खामोश रहेंगे, जाहिर होंगे। आलिम खामोश रहेंगे, जाहिर बोलेंगे। वक्त देखने को वक्त देखने को कहा। मैं तनकीद करने नहीं आया हूँ, किसी को जलील करने नहीं आया हूँ, मैं हाथ जोड़ करके मिंबर रसूल से पैगाम देता हूँ। अल्लाह वास्ते क्या भरोसा इस जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का, अपने आप को झुका लो, झुकने वाला कभी गिरता नहीं है, बुलंद हो जाया किया करता है। याद रखो, झुकता वही दरख्त है जिसमें फल होता है। वो दरख्त कभी नहीं झुकता जो वो दरख्त कभी नहीं झुकता जिस दरख्त में फल नहीं होता है। इसलिए तुम फलदार दरख्त बनो, अपने उलमा की नाकदरी न करो, इसलिए कि यही वारिसुल अंबिया है, यही हमारे रहबर हैं, हमारे पेशवा हैं। इनकी कदर करो, इनके साए तले रहो, इनके झंडे तले रहो। इंशाअल्लाह आप भी कामयाब हो जाओगे, पूरा मोहल्ला कामयाब हो जाएगा। और जो आज बच्चे इल्म दीन से दूर हो रहे हैं, जो जो हजरात इसकी वजह बन रहे हैं, याद रखो सुबह क़यामत के दिन उनको अल्लाह के यहाँ जवाब देना होगा।